نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26۔ حضور اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں علیہ رحمت و رضوان یہ ترجمہ فرمایا، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا، اللہ رب العزت کو اس سے حیا نہیں آتی کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، تو وہ ایمان لائے جو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ رہے کافر تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی کہاوت کے ذریعے اللہ رب العزت کیا بیان فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس سے گمراہ فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ اصل میں آپ لوگوں نے پیچھے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے منافقوں کی مثالیں بیان فرمائی۔ کبھی فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو آسمان سے برستا ہے وغیرہ، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اور پھر ایک مقام پر فرمایا کہ یا اس بندے کی طرح ہے جس نے آگ روشن کیا، کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت، یعنی منافقوں کی مثال جو ہے کبھی بارش کے ذریعے بیان فرمائی اور کبھی آگ کے ذریعے بیان فرمائی۔ اب کافروں نے اسی طرح منافقوں نے ایک اعتراض کیا کہ اللہ رب العزت کی شان تو بہت بلند و بالا ہے، وہ اس طریقے کی کہاوت کیوں بیان فرماتا؟ اللہ رب العزت کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کو مانتے نہیں تھے، مشرک تھے یا منافق تھے۔ مذاق کے طور پر ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت آگ کی مثال بیان فرماتا ہے، بارش کی مثال بیان فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو مثالیں بیان کرنے سے حیا نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال دینا یہ حکیموں کا طریقہ ہے، کسی مضمون کو، کسی چیپٹر کو، کسی سبق کو سامنے والے کے ذہن میں بٹھانے کے لیے دنیا کی مثالیں دی جاتی ہے۔ یہ حکیموں کا طریقہ ہے، عقل مندوں کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے کو اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا اور اس طریقے کو رب کعبہ نے اپنایا۔ اس کی مثالیں، چونکہ وہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے، کفار و مشرکین، تو ان لوگوں کے سامنے اس کی بہت ساری مثالیں تھیں۔ عرب کے اندر بہت سارے شعراء حضرات یعنی شعر کہنے والے، اسی طرح اچھے اچھے قصیدے لکھنے والے، خطبے پڑھنے والوں کی مثالوں، ان کے بیانات اور ان کے قصیدوں کے اندر بھی طرح طرح کی مثالیں نظر آتی تھی، مضمون کو سمجھانے کے لیے، بات کو ذہن میں اتارنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ رب العزت مثال بیان فرماتا ہے، تو خود تمہارے عربوں کے کلام میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ لوگ بات کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا سہارا لیتے۔ اب اللہ رب العزت نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اگر حق بات بیان کرنے کی نوبت آئے تو مچھر یا اس سے بڑے جانور کی مثال بیان فرمانے میں بھی اللہ رب العزت کو حیا نہیں آتی۔
اللہ رب العزت کو حیا نہیں آتی اگرچہ مچھر کی مثال ہی کیوں نہ ہو۔ اب مچھر ہی کی مثال کو کیوں ذکر کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مکھی، آپ حضرات جانتے ہیں، اور ایک مچھر۔ مچھر کو کیوں ذکر کیا، مکھی کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ وجہ اس لیے ہے کہ مکھی سے ایک تھوڑا سا فائدہ انسان کو ہو سکتا ہے، لیکن مچھر تو اس سے تھوڑا سا بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکھی اگر کسی چیز میں گر جائے، دودھ ہے، پانی ہے، کولڈ ڈرنک ہے، کسی بھی چیز میں اگر گر جائے، تو اگر وہ ایک پر کے ذریعے کسی چیز میں گری ہے تو حدیث پاک میں ہے اذا وقع الذباب في طعام احدكم فانقلوا ثم انقلوا فان في احدى جناحيه داء وفي الاخرى دواء۔ اگر اس کا ایک پر کسی دودھ وغیرہ میں، پانی میں، لکوڈ چیز میں گر جائے، اگر ایک پر ڈوبا ہوا، ایک پر اوپر ہے، وہ لکوڈ چیز میں نہیں ہے، تو حدیث پاک میں کہ اس کا دوسرا پر بھی ڈبو دو۔ کیا فرمائے گا؟ اس کا دوسرا پر جو ہے اس سے بھی ڈبو دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور ایک پر میں شفا ہے۔ اب جو پر لکوڈ چیز میں ڈوبا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ بیماری والا ہو، اور شفا والا جو پر ہے وہ اوپر ہے۔ اب اگر بیماری والا صرف ڈوبا تو وہ جو بھی چیز ہے اس میں بیماری کے اثرات، جراثیم، بیکٹیریا، وائرس، وہ سارے کے سارے پھیل جائیں گے، اور اگر کوئی اسے پیتا ہے، دودھ ہے، پانی ہے، کوئی بھی لکوڈ چیز، شربت ہے، کولڈ ڈرنک ہے، تو اس کو اگر پیتا ہے تو وہ بیمار ہونے کا ڈر ہے۔ لیکن اگر دوسرا پر بھی ڈبو دیا تو اسی بیماری کا کارڈ، اسی بیماری کا علاج، اسی بیماری کی دوا دوسرے پر کے اندر بھی موجود رہتی ہے۔ اب وہ جو بیماری کے جراثیم ہے، وائرس ہے، وہ سارے کے سارے دوسرا جو پر ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اور اگر شفا والا پر نیچے ہے اور بیماری والا اوپر ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ اگر ڈبو دیں گے معاملہ برابر ہو جائے، 50-50۔ اگر بیماری ہے تو شفا، اور اگر شفا ہے تو بیماری، کوئی دقت نہیں، 50-50 معاملہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس سے بیماری لگنے کا اندیشہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ اور حدیث پاک کا مضمون۔ تو اللہ رب العزت نے مکھی کی مثال بیان نہیں فرمائی، کیوں؟ کیونکہ مکھی کی ایک حیثیت ہے، ایک فائدہ ہے، لیکن رہی بات مچھر کی تو اس سے یہ فائدہ نہیں کہ مچھر اگر گر جائے تو آپ اس کو ڈبو، یہ مچھر کے تعلق سے نہیں۔ مطلب اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال اس لیے بیان فرمائی کہ مچھر کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں، لیکن اگر بات سمجھانے کی بات آئے، بندوں کو ذہن میں ایک بات، ان کے ذہن میں اس کا مضمون اتارنا ہے، تو اللہ رب العزت مچھر کی بھی کہاوت بیان فرماتا ہے، مچھر کی بھی مثال کو بیان فرماتا ہے۔ اب یہ جو مچھر ہے اس کی مثال کو کیوں بیان فرمایا گیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مچھر کا حال یہ ہے کہ اگر وہ پیٹ بھر کر کے کھا لے تو مر جاتا ہے، لیکن اگر خالی پیٹ رہتا ہے تو جی سکتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آپ نے بھی پڑھی ہوگی، سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک مچھر 48 گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت جلدی پیدا ہوتا ہے، 48 گھنٹے میں مر جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ لیکن مفسرین کرام نے جو معلومات ہم تک پہنچائی، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مچھر اگر پیٹ بھر کر کے کھا لے تو مر جائے، لیکن اگر خالی پیٹ رہے گا تو وہ زندہ رہتا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہی حال انسان کا ہے، جب پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، جب مصیبت آتی ہے اب اللہ کو یاد کرتا ہے، امام صاحب کے پاس آئے گا، درگاہ میں جائے گا، مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، لیکن جہاں 2-4 دن کے بعد اس کی مصیبت ختم ہوئی، اب وہ مسجد کا دروازہ تک بھول جائے، اس کے کان جو ہے مؤذن کی آواز سننے سے بہرے ہو جائے۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن انسان کی ناشکری بیان کر رہا ہوں کہ انسان کتنا ناشکرا ہو گیا ہے۔ اللہ نے اسے نوازا، تب اس نے یاد نہیں کیا، جب مصیبت آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، اذیت میں مبتلا ہوا، اب اسے مسجد کا دروازہ صاف طریقے سے نظر آتا، فجر میں نہیں آتا تھا، اب فجر میں بھی آنے لگا۔ تو یہ انسان کا حال ہے کہ بڑا ناشکرا ہے۔ مچھر کے ذریعے مثال دے کر کے مفسرین کرام نے اس کی اس طریقے سے تفسیر بیان فرمائی۔ دوسری خوبی مچھر کی کیا ہے کہ مچھر جو ہے اس کے تعلق سے مفسرین کرام فرماتے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں
ان میں جو اعضاء پارٹس آف باڈی رہتے وہ بڑے جانوروں کے اندر نہیں رہتے. جیسے ہاتھی کے ذریعے اس کا اگر ہم کمپیریزن کریں تو ہاتھی کے پیر بھی ہیں، اس کے پاس سونڈ بھی ہیں، لیکن مچھر کے تعلق سے مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے پاس پیر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، ایک سونڈ بھی ہے جس کے ذریعے وہ ڈنک مارتا ہے، بلکہ اس کے پاس 2 پر بھی ہوتے جس کے ذریعے وہ اڑتا ہے، جبکہ ہاتھی کے پاس پر نہیں ہوتے کہ وہ پر کے ذریعے اڑ سکے. اس لیے مچھر جو ہے وہ ہاتھی کے مقابلے میں بہتر ہے. تیسری جو حکمت مفسرین کرام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ مچھر جو ہے وہ ہاتھی کو مار سکتا ہے، ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا. اگر ہاتھی نے پیر بھی رکھ دیا تو مچھر اس کے پیر کے کہیں نہ کہیں سوراخ میں یا وہ کھوکھلی جگہ ہے وہاں آ جائے گا اور بچ جائے گا، مرے گا نہیں. لیکن اگر مچھر چاہے تو ہاتھی کا جنازہ نکال سکتا، ہاتھی کا جنازہ تو نہیں نکل سکتا لیکن ہاتھی کو مار سکتا ہے، اس کی جان لے سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں اگر ہاتھی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، وہ اگر کسی بہادر شخص کو دیکھ رہا ہے تلوار لے کر کے آ رہا ہے تو پنجرے میں چھپ جائے گا، جھاڑی میں چھپ جائے گا، اپنی جان بچانے کی فکر کرے گا. اسی طرح سانپ وغیرہ انسان کو دیکھ کر کے بسا اوقات ڈر بھی جاتا ہے، جنگلی کتا انسان کو دیکھ کر کے بسا اوقات ڈر جاتا ہے. لیکن مچھر جو ہے وہ ان لوگوں سے بھی بہادر ہوتا ہے. بہادر مالدار شخص کے گھر میں جاتا ہے اور آواز لگا کر کے اس کو ڈنک مارتا ہے، یہ مچھر کی بہادری ہوتی. لیکن اس کے مقابلے میں شیر وغیرہ جو ہے وہ بہادر نہیں ہوتے بلکہ وہ ڈر کر کے چھپ جاتے اگر کوئی ان سے طاقتور جانور آ گئے. اس لیے مچھر کی کہاوت کو، مثال کو یہاں پر بیان فرمائیں کہ آواز لگا کر کے وہ کاٹتا ہے. اور ایک بات آپ سمجھیں کہ اللہ نے مچھر کو پیدا فرمایا انسان کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے. آپ نے سنا ہوگا نمرود خدائی کا دعویٰ اس نے کر دیا، استغفر اللہ، لیکن اللہ رب العزت نے ایک مچھر کے ذریعے اس کی جان لے لی. ایک مچھر اس کے ذہن میں گیا، دماغ میں چلا گیا. اب اس کو لوگ چپلیں مارتے تھے مگر اس کا درد ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے مچھر دماغ میں چلا جائے اس کا کوئی آپریشن کرنے جائیں گے، اس زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے اعتبار سے زخم وغیرہ میں وہ نشتر وغیرہ لگایا جاتا تھا اور جو مضر اثرات جراثیم وغیرہ رہتے تھے ان کو نکالا جاتا. مگر وہ بھی ممکن ہے کیونکہ سر جو ہے اس کا معاملہ بہت نازک رہتا ہے. کہا جاتا ہے کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی رعایا جو اس کے سامنے جھک کر کے رہتی تھی، وہ رعایا کو جو اس کے جو ماننے والے تھے ان کو بھاؤ تک نہیں دیتا تھا، وہ اس کے سر کے اوپر زور زور سے مارتے تھے، چپلیں وغیرہ مارتے تھے. آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اللہ نے اسے کیسا ذلیل فرمایا اور ایک سبق سکھایا، وہ بھی کس کے ذریعے؟ چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے. آج اگر ہم کسی چھوٹے کو دیکھ کر کے یہ کہہ رہے کہ یار اس کی تو کوئی حیثیت کوئی اوقات نہیں، کیا میرے سامنے کا، اللہ رب العزت اسی کے ذریعے ہمیں سبق سکھائے گا اور وہی ہم سے 2 قدم آگے بڑھ کر کے بتائے گا کہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، دیکھ آج تو پیچھے رہ گیا، میں آگے نکل گیا. تو انسان کو کبھی بھی اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. مامون رشید جو کہ ہارون رشید کا بیٹا تھا، ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا، اچانک ایک مچھر آ کر کے آنکھ پر بیٹھ گیا. بہت کوشش کی نہیں ہلا. بالآخر اس نے غصے میں آ کر کے خطبہ بند کر دیا اور کہا کہ اللہ نے مچھر کو کیوں پیدا فرمایا؟ قریب میں ایک حق گو عالم دین بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا کہ اللہ نے مچھر کو اسی لیے پیدا فرمایا کہ جو ظلم کرنے والا بادشاہ ہے اس کو اس کی اوقات اور اس کی حیثیت یاد دلا دے کہ تو دنیا کے اوپر یا تیری جتنی بھی سلطنت ہے وہاں تو تیری حکمرانی چل سکتی ہے، مگر اللہ کی جو مخلوق ہے، جو اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے، چھوٹی سی مخلوق، اس پر تیری حکمرانی نہیں چل سکتی. تو ظلم کرتا ہے ایک وقت تک، جتنا تو کرنا چاہے کر لے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہی ادنا مخلوق، حقیر مخلوق جو ہے وہ تجھے ذلیل و رسوا کرے گی اور تیرے تخت و تاج کے اوپر اسی کا قبضہ ہوگا. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کو مچھر کی کہاوت بیان فرما کر کے اس کی حیثیت اور اوقات کو یاد دلایا. اس آیت کریمہ کا خلاصہ اور مفہوم تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے سے حیا نہیں فرماتا. اب جب اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، مثال بیان فرمائی پیچھے، تو کافر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کہاوت کے ذریعے کیا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جو مومن ہیں ان کے دل ایمان اور مضبوط ہوتے ہیں. اس کی مثال مفسرین کرام نے فرمائی کہ ایک جگہ نجاست پڑی ہے. اب اگر بارش کے قطرے گریں گے تو وہ نجاست اور پھیلے گی، وہ صفائی نہیں ہوگی بلکہ اور پھیلے گی.
مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرکین کا اسی طرح منافقین کا دل جو ہے وہ گمراہی سے بھرا ہوا ہے۔ اب اللہ کے نور کی بارش ان کے دل کے اوپر برستی، واقعی میں جو دل کا مردود ہو، مریض ہو، بیمار ہو اور جو ہدایت سے بالکل خالی ہو تو اس کی گندگی میں اور اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ سینہ، وہ دل ابو بکر صدیق کا ہوگا، عمر فاروق اعظم کا ہوگا، عثمان غنی کا ہوگا، مولا کائنات شیر خدا کا ہوگا تو اس کا دل جو ہے وہ اور منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، اس کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت حق بات کہنے سے حیا نہیں فرماتا۔ دوسرے مقام پر 22ویں پارے میں اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، حیا نہیں فرماتا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا کے پیکر تھے، لیکن جہاں حق بات آتی وہاں شریعت کا اگر معاملہ ہوتا آپ کھل کر کے حق کو بیان فرماتے، لیکن جہاں اپنا ذاتی معاملہ ہوتا آپ جو ہے وہ حیا فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جہش سے نکاح ہوا، ولیمہ کیا، دعوت کی، بکری ذبح کر کے لوگوں کو، صحابہ کو کھانا کھلایا۔ 3 شخص ایسے تھے جو بیٹھے باتیں کرتے مصروف رہے اور بہت کافی دیر تک ان کا سلسلہ جاری رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر والوں سے کچھ کام بھی تھا اور ان کا انتظار تھا کہ یہ لوگ اب چلے جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، کچھ نہیں فرمایا۔ آپ کو حیا آ رہی تھی کہ میں انہیں کچھ کہوں کہ تم چلے جاؤ۔ آپ ایک مرتبہ ازواج مطہرات کے حجرے میں جا کر کے چکر لگا کر کے وہاں پر تشریف لائے، دیکھا کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے۔ اب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ ان لوگوں کا زیادہ دیر تک بیٹھنا میرے محبوب کی طبیعت کے خلاف ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو۔ ارے وہاں تو حال یہ ہے کہ محبوب کا رخ اگر بار بار اٹھ رہا ہو اس نیت سے، اس تمنا سے کہ اللہ رب العزت ہمارے قبلے کو بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ بنا دے، مسجد حرام بنا دے، نماز ہی میں اللہ آیت کریمہ نازل فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام۔ محبوب ہم بار بار آپ کی نگاہوں کا آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے، آپ چاہ رہے کہ مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا جائے۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے اقدس کو مسجد حرام کی جانب پھیر دو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تمہاری مرضی کے مطابق کام ہو۔ یہ آپ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ میرے امام فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یہ ہمارے حضور کی شان ہے۔ اب جب وہ صحابہ بیٹھے تھے، 3 شخص تھے، اللہ رب العزت کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کو تکلیف ہو۔ قرآن مقدس میں فوراً آیت کریمہ نازل ہوئی فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، رخصت ہو جاؤ، اس لیے کہ دیر تک بیٹھو گے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، جب کھانا کھا کر کے بیٹھے رہو گے، محبوب تمہارے انتظار میں، اور محبوب تمہارے انتظار میں ہو، ان کو تکلیف ہوگی۔ جب انہیں تکلیف ہوگی تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کو تکلیف ہو۔ اس بنیاد پر میرا محبوب تو کیا ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تم سے حیا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء فی خدرها، کہ رسول اللہ تو ایک پردہ نشین کنواری خاتون سے زیادہ حیا فرمانے والا، مارے حیا کہ تم کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرا محبوب انتظار میں رہے، تم کھانا کھاؤ تو چلے جایا کرو، کیونکہ میرا محبوب جو ہے وہ حیا فرماتا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرتے ہوئے میرے امام فرماتے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، چونکہ آپ کی نظریں ہمیشہ نیچے رہا کرتی، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، کہ محبوب اگرچہ نظریں ان کی نیچے رہتی ہیں لیکن ان کی نگاہیں لامکاں کے جو حالات ہیں اسے بھی ملاحظہ کرتی ہیں۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے۔ مولا ہمارے ان بھائیوں نے درس میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، انہیں تو جزائے خیر عطا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ مولا ایک دعا جو بار بار یہ گناہ گار کرتا ہے اسے بھی قبول فرما کہ ہم سارے لوگوں کو، ہمارے ان تمام بھائیوں کو ہر سال پورے گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کے سعادتوں سے مالا مال فرما، مدینۃ الرسول کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔